صاحب جو ترامیم ہوئی ہے اس پر بات کرنے سے پہلے ابھی ایک قرارداد منظور ہوئی جس میں بھی کہا گیا کہ جی فیصلہ 4-3 کا ہے. مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا فیصلہ 4-3 کا ہے. جس دن فیصلہ آیا آپ نے سب سے پہلے اس دن عدالت سے نکلتے ہی کہا تھا کہ 4-3 کا ہے, اور کل جو منصور علی شاہ صاحب نے فیصلہ جاری کیا اس میں انہوں نے بھی 4-3 کی بات کر دی. مگر جب آج سماعت ہوئی ہے تو جسٹس جمال بندوخیل صاحب جو کہ اس فیصلے کا حصہ ہے, انہوں نے کہا یہ عدالت کا اندرونی معاملہ ہے, وہ بینچ کا بھی حصہ رہے, سماعت بھی آگے بڑھی. اٹارنی جنرل نے بار بار یہ معاملہ اٹھایا کہ جی اسی کی تو سماعت ہو رہی ہے, مگر چیف جسٹس نے اس کو مسترد کیا اور کہا کہ بینچ کے اراکین درخواست میں اٹھائے گئے سوالات کا جائزہ لینے بیٹھی ہے, مگر سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار درخواست تک محدود نہیں ہوتا, یعنی اس کے علاوہ بھی آگے بڑھ سکتی ہے. یعنی بات آگے بڑھ گئی ہے مگر آپ 4-3 ہی کی بات کر رہے ہیں. شاہ زیب صاحب, جہاں تک تو بات فیصلے کا ہے, فیصلہ آپ کو پتہ ہے پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے. جب ایک دفعہ دستخط ہو کے فیصلہ جاری ہو گیا تو وہ اوپن ٹو ڈسکشن ہے, اور فیصلہ لکھنے والوں نے 4 جج صاحبان نے باہر کیف یہ رائے دی ہے کہ ہم 184(3) کی اس درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہیں. جمال خان صاحب نے ان زون وزڈم, انہوں نے شاید اس وقت جو بحث کا تناظر تھا اس کے حوالے سے کہا کہ یہ کورٹ کے اپنے سوچنے کی بھی بات ہے کہ ظاہر ہے کورٹ کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اس کے اوپر ڈیلیبریٹ کرے کہ یہ صورتحال کیوں کرائی. لیکن کیونکہ ابھی سماعت جاری ہے, یہ چیپٹر کلوز نہیں ہوا, اٹارنی جنرل صاحب واز ویل ودن ہز لیگل رائٹ کہ وہ اس کو ایجیٹیٹ کرے, کیونکہ یہ ایک پبلک ڈومین میں جب فیصلہ اناؤنس ہو جاتا ہے دستخط ہو کے تو وہ پبلک ڈومین میں بھی چیزیں آ جاتی ہیں. تو انہوں نے اس فیصلے کو پڑھنے کے بعد آرگیو کیا اور وہ اس پہ دوبارہ بات بھی کر سکتے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے آپ انڈر دا کارپیٹ رکھ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ جی بس یہ اس پہ مٹی ڈل گئی آگے چلیے. یہ ایک آئینی اور قانونی معاملہ ہے, اور میرے خیال میں یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ سپریم کورٹ کو اس پہ ڈیلیبریٹ کر کے اس پہ فیصلہ بھی دینا چاہیے. مگر طاہر صاحب مسئلہ ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب نے بار بار کہا اور چیف جسٹس صاحب بار بار آگے بڑھ گئے اس بات پر. انہوں نے کہا کہ اب یہ جو بات ہے کہ تاریخ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا, اور جو 1 مارچ کا فیصلہ ہے بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے کہ الیکشن کمیشن صدر کی دی ہوئی گئی تاریخ کو بدل سکتا ہے یا نہیں بدل سکتا. عدالت اس بات کو دیکھ رہی ہے اس وقت, ورنہ جو اوریجنل معاملہ تھا اس میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے خود نے اپنے آپ کو بینچ سے ہٹا لیا تھا, وہ تو اس بینچ کا بھی حصہ ہیں. جمال بندوخیل صاحب جنہوں نے اس بینچ کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ 4-3 کا فیصلہ ہے, وہ بھی اس بینچ کا حصہ ہے. میرے لیے یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے. میں خود اس ادارے سے منسلک ہوں, میں نے 30-31 سال زندگی کے وکالت میں گزارے ہیں, آج بھی اپنے آپ کو وکیل سمجھتا ہوں. میرے لیے تو ایک یہ حیران کن بات ہے کہ جب آپ ایک معاملے میں ریکیوز کر لیتے ہیں رضاکارانہ طور پہ, تو اسی معاملے میں جب دوبارہ میٹر ٹیک اپ ہو, کیونکہ یہ اسی کنٹینیوٹی میں آ رہا ہے کہ اس فیصلے کے عمل درآمد کے حوالے سے شکایات ہیں, اور مدعا وہی ہے کہ الیکشنز 90 روز میں ہونے ہیں یا 90 سے آگے جانے ہیں, اور الیکشن کمیشن نے بیرس منیمم ٹائم میں ارینج کرنا ہے کہ نہیں کرنا, یہ باتیں ہیں. تو اعجاز الحسن صاحب کو, اول تو چیف جسٹس صاحب کو بھی جوڈیشل پریسیڈنٹس کو اور پروپرائٹی کو مد نظر رکھ کے مناسب ہوتا اگر وہ اس کا حصہ نہ ہوتے, اور جج صاحب موصوف کے لیے خود بھی یہ بہت اچھا ہوتا کہ اگر وہ اس ایسپیکٹ کو دیکھتے اور اپنے پچھلے فیصلے کے مطابق اس بینچ سے اپنے آپ کو الگ کرتے. بہرکیف یہ معاملہ بھی جو ہمارے سیاسی جماعتوں کے وکلاء ہیں انہوں نے آج یہ ایشو ریز کرنے کی کوشش کی. انہیں کہا گیا کہ کل آپ کو سنیں گے, یہ معاملہ اب عدالت میں اٹھے گا, میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا. مگر اگر اس کو کیونکہ وہ الگ کیس تھا, یہ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں, یہ والا پوائنٹ بھی ایڈریس کیجیے گا جو آپ کہہ رہے تھے, مگر چیف جسٹس کہہ رہے ہیں جلد فیصلہ وہ کرنا چاہتے ہیں. فیصلہ آ گیا اور اس بات کے باوجود آ گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ 4-3 تھا اور اوریجنل جوریسڈکشن نہیں تھی اور ختم ہو گیا معاملہ, تو پھر کیا کریں گے؟ حکومت قبول کرے گی, نہیں کرے گی؟ الیکشن کمیشن کیسے آگے بڑھے گا, کیا ہوگا؟ ابھی تو دیکھیے, ابھی معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے. میرے لیے یہ بات بھی بڑی تکلیف دہ ہے کہ یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل کیس ہے. آج تک پاکستان کی ماڈرن تاریخ میں 2 مختلف الیکشنز نہیں ہوئے. جب 58(2)(b) کے تحت بھی قومی اسمبلی توڑی جاتی تھی, کئی دفعہ صوبائی اسمبلیاں صدر نہیں تھے توڑنے چاہتے, لیکن پھر وہ بھی تحلیل کر دی جاتی تھی کہ الیکشنز اکٹھے ہوں. آئین کے آرٹیکل 224 کی منشا یہ ہے کہ جب الیکشنز ہو رہے ہوں تو وہاں پہ نگران سیٹ اپ ہو. ہم نے تاریخ سے سبق سیکھے, جب 3 دن کا فرق ہوتا تھا تو اس سے بھی الیکشن انفلوئنس ہو جاتا تھا. 1977 کے انتخابات پہ جو کنٹروورسی اٹھی کہ وہ حکومت نے کروائے تھے, اس کی وجہ سے مارشل لاء آیا, حالانکہ اگر وہاں پہ نگران سیٹ اپ ہوتا تو شاید رزلٹ اسی طرح کے ہوتے. تو یہ ساری باتیں عدالت کو سمجھنی چاہیے. یہ مفاد عامہ کا کیس ہے, مفاد عامہ کے کیس کو اس طرح صورت میں اور ایسے ہیسٹ میں نہیں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. تمام سیاسی جماعتوں کو سن کے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. اس درخواست کو لانے والی بھی ایک سیاسی جماعت اور اس کے اراکین پارلیمنٹ ہیں. یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی اگر ان کو ٹیکنیکل بنیاد پہ پولیٹیکل پارٹیز
پارٹیز کو جن کی پریزنس ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی میں اور جن کی پریزنس نیشنل اسمبلی میں ہے اور ان کی ہسٹری ہے، انہوں نے عام انتخابات میں قومی اسمبلی میں بھی ان کے ممبران نے حصہ لینا ہے، ان پارٹیز کے موقف کو نہ سننا، اس بات پہ دلیل کے بعد فیصلہ نہ کرنا کہ الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے یا پیس میل ہونے چاہیے۔ آئین کا 224 کا اگر ایک شک یہ کہتی ہے کہ 90 روز میں ہوں گے، تو آرٹیکل 224 کی 10 شکیں اور بھی ہیں جو شفاف الیکشنز کے لیے کیئر ٹیکرز کی اپوائنٹمنٹ، اس کے طریقے، کیئر ٹیکرز کے اختیارات کی بات کرتے ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 218(3) بھی ہے جو الیکشن کمیشن کو کلی اختیار دیتا ہے کہ وہ شفاف، غیر جانبدار اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد کرائے۔ آئین میں اور بھی ایسی شکیں ہیں، آرٹیکل 220 ہے جس میں الیکشن کمیشن نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آیا ایگزیکٹو اتھارٹیز اس سے تعاون کر رہی ہیں، جھوٹ بول رہی ہیں، یا واقعی سچ کہہ رہی ہیں اور ماحول ایسا نہیں ہے کہ ان سے وہ کام کروایا جائے۔ تو خدا کے لیے اگر 63(a) کے صدارتی ریفرنس میں فیصلہ کرنے کے لیے آرٹیکل 17 پہ جا کے اس کو امپورٹ کر کے ریڈ ان کیا جا سکتا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ ووٹ ڈالا تو جائے گا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں، لیکن وہ گنا نہیں جائے گا، تو یہ بھی ہولسٹک اپروچ ہونی چاہیے۔ یہاں پہ بھی آئین کے دیگر جو شکیں ہیں ان کو ضرور اور باریک بینی سے دیکھنا چاہیے اور تمام فریقین کو تسلی بخش ہیرنگ دینی چاہیے، اس کے بعد فیصلہ ہو، ورنہ یہ فیصلے ہمیشہ متنازع رہتے ہیں، ان پہ انگلیاں اٹھتی رہتی ہیں۔ اور میری عدالت کی تقدس اور توقیر یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ چیف جسٹس صاحب بڑے متحمل مزاج ہیں، وہ تحمل کے ساتھ تمام فریقین کو سنیں اور اس معاملے کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا امر مانی ہے کہ سینئر جج صاحبان بینچ کا حصہ نہیں ہوتے، وہ کون سی وجوہات ہیں کہ لارجر بینچ نہیں دیا جا رہا ہے، کیوں فل کورٹ نہیں دی جا سکتی، اور کیوں ان جج صاحبان کو یا ان جج صاحب کو جنہوں نے خود رضا کرانہ ریکیوز کیا دوبارہ بینچ میں بٹھایا۔ آج بھی فل کورٹ کا مطالبہ کیا گیا، مگر آج بھی اس معاملے کو چیف جسٹس نے نہیں ایڈریس کیا۔ اب ایک چیز ہے جو جس کی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی سینئر وکلا کی طرف سے، بار کاؤنسلز کی طرف سے، سو موٹو کا اختیار اور بینچ بنانے کا اختیار، اس کے اوپر مسلسل تنقید ہوتی رہی ہے۔ اور اب کل جو جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلہ لکھا ہے اس میں ون مین شو کی بات ہوئی، تمام بات ہوئی، مگر ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ جو خود عدالت کا اختیار ہے رولز بنانے کا، اس میں ہمیں ترمیم کرنی چاہیے۔ موجودہ حالات میں عدالت اس کو اس طریقے سے بھی تو لے سکتی ہے کہ عدالت کی آزادی میں یہ مداخلت ہے اور عدالت اس کو ٹیک اپ کر سکتی ہے، نہیں ٹیک اپ کر سکتی؟ شاہ زیب صاحب، اگر تو قانون میں یہ لکھا ہوتا کہ جو کیسز کی جو ہے ہیرنگ اور جو بینچز کی تشکیل ہے وہ وزیر داخلہ اور وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کی کمیٹی کرے گی، تو یہ بالکل آزاد عدلیہ پہ حملہ ہوتا۔ قانون تو یہ ہے، جو بل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آنریبل چیف جسٹس 2 سینئر موسٹ ججز ان سینیورٹی، یعنی کہ پیونی جج اور جج 2 جو ہیں ان کے بعد تیسرے نمبر کے جج صاحب، ان کی کمیٹی ہوگی جو کہ بینچز کی تشکیل اور کیسز کی جو تقسیم ہے اس کے بابت میں پالیسی دے گی اور وہ فیصلہ کرے گی۔ قانون یہ کہتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے بے دریغ استعمال کو روکنے کے لیے یہی کمیٹی ایگزامن کرے گی کہ آیا جو پٹیشن آئی ہے وہ 184(3) کے تقاضے، یعنی کہ یہ مفاد عامہ کا کیس ہے اور انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس انوالوڈ ہے، یہ اس کو کرتا ہے، نہ کہ کوئی ایک شیشے کی بوتل نکل آنے پہ یہ اختیار استعمال کیا جائے۔ ویسے مگر آپ کو پتہ ہے نا کہ میں کہ 2 سینئر جو ججز ہیں ان سے چیف جسٹس کے جو معاملات ہیں وہ تو بینچز کا حصہ نہیں ہوتے، جیسے قاضی فائز عیسیٰ ہو، جسٹس سردار طارق مسعود ہو، اہم بینچز کا وہ حصہ نہیں ہے، اور آپ نے بینچ بنانے کا اختیار اور سو موٹو کا اختیار دونوں ان کے ساتھ شیئر کر دیا چیف جسٹس کا۔ شاہ زیب صاحب، قوانین جو ہیں وہ تو پوسٹیریٹی کے لیے بنتے ہیں، وہ تو آنے والی نسلوں کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ہم کیوں اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ قانون ان 4.5 مہینوں کے لیے بنایا جا رہا ہے؟ دس از فار آل ٹائمز ٹو کم، یہ تو نسلوں کے لیے قانون سازی ہے اور اس میں پوری احتیاط برتی گئی ہے۔ آپ ذرا اسے شک وائز پڑھے، ایک چیز بہت سمپلیفائڈ طریقے سے بتائی گئی۔ رائٹ آف اپیل نہیں تھا شاہ زیب صاحب، یہ آخری عدالت ہے ہمارے آئین کے مطابق، ہمارے انصاف کے نظام میں، نہ یہ معاملہ سول کورٹ میں جاتا ہے، نہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں جاتا ہے، نہ ہائی کورٹ میں، ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں لینڈ کرتا ہے، اور اس میں لوگوں کے لیگل رائٹس ڈٹرمن کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہوئے لوگوں کی پراپرٹیز لے کے دوسرے کے حوالے کر دی گئی، اربوں روپے کی پراپرٹیز کے فیصلے کر دیے گئے، اور ان لوگوں کو اپیل کا رائٹ نہیں ہے۔ ریویو میں آئین کا آرٹیکل 188 بہت نیرو سکوپ دیتا ہے، ہم نے اس کی تفصیلات رکھی ہیں، انٹرا کورٹ اپیل پرووائڈ کی ہے، یہ بار کاؤنسلز اور سپریم کورٹ بار اور دیگر سول سوسائٹی کے یہ بے تحاشا
ان پہ ریزولوشنز ہیں. بالکل ہے کہا گیا کہ آپ 30 روز میں اپیل فائل کر لیں گے, 2 ہفتے میں کر دی جائے. سپریم کورٹ سے ایک جنرل شکایت لٹیگنٹ کو اور وکلاء کو یہ ہے کہ ہائی کورٹس میں ارجنٹ کیسز 24 گھنٹے کے اندر فکس کر دیے جاتے ہیں. سپریم کورٹ رولز میں ایسی گنجائش نہیں ہے.